فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا زیادہ اچھا ہے کہ میں نے، چاہے اردو میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت ہو۔ اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی ہے تو مسجد میں کھا پی سو نہیں سکتے۔ ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اب بھلے کھانا ہے تو کھا لیجئے، البتہ مناسب یہ ہے کہ ثواب کے لیے نیت کریں اور پھر کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اب بھلے کھائیں پئیں سوئیں، اور پہلے تو نیت کی بھی تھی تو کھانے پینے کا موقع آیا تو نئے سرے سے نیت کی حاجت نہیں۔ 1447 ہجری کے ذیقعد شریف کی آج 22ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 7 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم 22، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کچھ اچھی اچھی نیتیں مزید بڑھا لیجئے۔ ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ و سلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے، ہاتھ وغیرہ ملانے اور آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دینے اور دیگر انفرادی کوشش کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب مدنی مذاکرہ جاری ہے، اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ اپنی بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سیدی محمد راحیل ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ اسلامی تاریخوں کی کیا اہمیت ہے، نیز ہم روز مرہ کی زندگی میں اسلامی تاریخوں کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ سر اسلامی تاریخ کی تو اہمیت ہی اہمیت ہے، ہم مسلمان ہیں تو پہلے تو خیر ہجری سن کے حساب سے نظام چلتے تھے،
اب آہستہ 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 اب وہ اسلامی تاریخ بھول گئے، اور شاید ایک تعداد ہوگی جن کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ آج مہینہ کون سا ہے، اسلامی کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سا سال چل رہا ہے. ایک تعداد، شاید کہوں تو اکثریت ہو سکتا ہے ان کو پتہ نہیں ہوگا. یہاں بیٹھے ہوئے ان کو بھی ایک تعداد ہوگی جن کو نہیں پتہ ہوگا شاید. تو یوں نظام جو ہے نا بالکل چینج ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہجری سن کے تعلق سے بڑی تاکیدیں کی ہیں. جس تاریخ سے ہم آج کل چل رہے ہیں نا، انگلش تاریخ، اس کی بڑی مذمت فرمائی ہے فتح رضویہ شریف میں. لیکن ہم ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ عوام خواص سبھی اس میں لپیٹ میں ہیں. میں تو اپنی جو بھی دستخط کرتا ہوں اس میں اسلامی تاریخ لکھتا ہوں، اور پھر اب انگلش بھی ساتھ رکھتا ہوں، لیکن اسلامی تاریخ الحمدللہ میں رکھتا ہوں، لکھتا ہوں اس میں. اور بھی بعض اوقات میں یہ دونوں تاریخیں لکھتا ہوں. کچھ لکھنا ہوتا ہے نا، کوشش ہوتی ہے میری کہ میں اپنے اوپر تو اسلامی تاریخ نافذ کرتا رہوں. ہمارے یہاں جو اس دعوت اسلامی کا ذہن، جن کا ذہن ہے مذہبی خاص کر، تو وہ اپنی سالگرہ بھی اسلامی تاریخ پر مناتے ہیں. لیکن افسوس کہ غالب اکثریت شاید یہی ملے گی جو انگریزی تاریخ پر اپنی سالگرہ مناتے ہیں. مجھے پسند نہیں ہے. مسلمان ہیں، کچھ تو اسلامی تاریخ کو زندہ رکھیں نا، تھوڑا تھوڑا اپنے بعض معاملات میں. دیکھیے ہمارے جتنے بھی مذہبی تہوار ہیں، کون سا انگلش تاریخ پہ آتا ہے؟ ایک بتا دیں جو انگلش تاریخ پر آتا ہو. حج کا مہینہ آ رہا ہے نا، حج کا مہینہ چل رہا ہے، اب ذی الحج شریف آیا، یہ سب اسلامی مہینے ہیں نا. اور ذی الحجہ میں تو حج ہوتا ہے، اور 9 تاریخ کو مین جو یوم عرفہ، جو وہ 9 تاریخ ہے جس دن حج کا سب سے بڑا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے. اور سال اسلامی تاریخ میں تو ہوتا ہے، حج اسلامی تاریخ میں ہوتا ہے. پھر وہ ہم نے بھی اسلامی تاریخ میں پورا رمضان منایا، روزے رکھے، چاند کے حساب سے ہی ہوا نا سب. پھر عید ہم نے منائی، وہ بھی چاند کے حساب سے. بقر عید آئے گی تو چاند کی تاریخ ہجری سن اسلامی سن کے حساب سے ہی منائی جائے گی. کوئی ادھر سے ادھر مطلب ہو جائے دنیا، ہم اسلامی تاریخ تو چھوڑ ہی نہیں سکتے نا. کہ سارے ہمارے ایونٹس جو ہیں اسلامی، وہ سب کے سب ہجری سن اسلامی تاریخ سے ہی منائے جاتے ہیں. یہ اسلامی تاریخ ہجری سن بھی ہے. میں تو اس کو فاروقی سن بھی کہتا ہوں، کیونکہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن شروع کیا. فاروق اعظم کا تو ایسا سکہ بیٹھا ہوا ہے کہ سارے کے سارے فاروقی سن سے اپنے تہوار منا رہے ہیں الحمدللہ. تو اور معاملات میں بہرحال اب وہ نہیں ہے، ترکیب آؤٹ ہو گئی ہے. اب اس کو سیٹ کرنا تو میرے بس کا روگ نہیں ہے. میں قلبی طور پر اسلامی تاریخ سے محبت کرتا ہوں. آپ سب گواہ رہیے گا، مجھے فاروق اعظم سے محبت ہے، انہوں نے جو سن جاری کیا اس سے محبت ہے. اور چونکہ سارے اسلامی تہوار اسی سن سے آ رہے ہیں، اسی تاریخ سے آ رہے ہیں، تو محبت کے لیے میں مجبور ہوں. آپ بھی ہو جائیے مجبور کہ کچھ نہ کچھ اسلامی تاریخ اپنے معمولات میں رکھیے، تاکہ آپ بالکل ہی بھول نہ جائیں. اور اپنے بچوں کو بھی یہ بتاتے رہیں. سالگرہ جتنے بھی مجھے سنتے ہیں جو اپنے منا رہے ہیں انگریزی تاریخ سے، آ جائیں نا فاروق اعظم کے قدموں میں، دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. کہ اب سے ہم اسلامی تاریخ، اچھا پتہ ہی نہیں ہے تو انگلش تاریخ کے حساب سے اسلامی تاریخ نکالی جا سکتی ہے، زیادہ مسئلہ نہیں ہے. اب وہ کیلنڈر کے حساب سے ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اکا دکا آگے پیچھے ایک دن ہو جائے، تو کوئی بات نہیں. کم از کم اسلامی تاریخ آپ نافذ کر دیں اپنے اوپر کہ اب یہ میرے بچہ جو 10 سال کا ہوا تو 7 سال کا ہوا تو 15 سال کا ہوا تو 3 سال کا ہوا، سب اب اسلامی تاریخ سے. مجھے سمجھ آتی ہے، میری مانی نہیں جائے گی، لیکن میں ایک اچھا بولنے والوں میں تو اپنا نام لکھوا دوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سید عبد القادر ہیں، یہ آپ کے آفیشیل فیس بک پیج پر سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں سیدی میں نے آپ کا ایک ویڈیو کلپ دیکھا تھا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچھی داڑھی کہ جو سائیڈ والے بال ہیں وہ انہیں نہیں کٹوا سکتے، تو بسا اوقات وہ نہ کٹوائیں تو بہت معیوب لگتے ہیں،
اور منہ میں بھی آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں ان کو کٹوانا یا وہاں سے بلیڈ لگوانا تھوڑا سا کیا یہ درست ہوگا؟ بچی داڑھی یا بچی داڑھی یہ سائڈ پہ نہیں ہوتی، یہ نیچے کے جو ہونٹ ہے نا، یہ نیچے کے ہونٹ کے جو بال ہیں نا، یہ بچی داڑھی کہلاتے ہیں. غالباً بچی داڑھی لکھا ہے لغت میں، بچی بچی دونوں شاید پڑھا ہے میں نے، ایسا یاد پڑتا ہے. خیر، تو یہ بچی داڑھی، یہ ہونٹ جو ہے نا دوسرا نچلا، اس کے نیچے جتنے بال ہیں نا، یہ بچی داڑھی، اور یہ تھوڑا نمایاں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ سارے بال بچی داڑھی میں شامل ہیں. تو ایک تعداد ہے جو مطلب اب خواص بھی کہلاتے ہوتے ہیں، یہ بھی یوں جو سمجھ نہیں آتی شاید کہ یہ مطلب داڑھی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، میں فتح رضویہ کی بات کرتا ہوں، تو جو میں نے فتح رضویہ شریف وغیرہ میں پڑھا ہے تو وہ یہ ہے کہ نچلے ہونٹوں کے سارے جو بال ہیں یہ بچی داڑھی میں شامل ہے. تو یہ یوں کر کے نکالنا، یہ سائڈوں سے ذرا خوبصورت چمکاتے ہیں، اپنے حساب سے خوبصورت لگتے ہوں گے، مجھے نہیں لگتے، میں سنتوں والا ہوں، تو اس لیے وہ یہ ناجائز ایسا کرنا، گناہ گار ہوتے ہیں. اس سے توبہ بھی کریں اور ادھر سے بالوں کو بالکل نہ چھیڑا کریں. میرے آپ کو نظر آئی رہے نا، میں نہیں چھیڑتا. ہاں، میں کب چھیڑتا ہوں کہ جب یعنی کہ بڑھ جاتے ہیں نا بعض، تو یہ منہ میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ شریعت کی اجازت ہے کہ منہ میں جب آ جائے تو جتنے منہ میں آ رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں یا باتوں میں منہ میں آتے ہیں، اتنے بال کاٹ سکتے ہیں یہ طرح، ورنہ بلا ضرورت ان کو نہیں کاٹ سکتے. سب کے سب جن کی نہیں آئی ابھی نمایاں، وہ بھی نیت کر لیں گے انشاءاللہ پوری داڑھی رکھیں گے اور بچی داڑھی کو بھی نہیں چھیڑیں گے انشاءاللہ. اچھی نیتوں کا ثواب تو ملتا ہے نا، زندگی نے ساتھ دیا نہ دیا، خدا نہ خواستہ بعد میں نہ بھی رکھی کسی نے، تب بھی ثواب اس نیت کا کہ اس وقت نیت میں اگر یہ پرفیکٹ ہیں تو ثواب ملے گا انشاءاللہ. ممکن ہوا اسی سال حج کروں گا، میں نیت کرتا ہوں، مجھے پتا ہے میرے پاس میں جا نہیں سکوں گا، مجھے مطلب اندازہ ہے، میں نیت کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی غیبی ترکیب بن گئی کہ بھائی چلو چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، میں تو حج کے لیے چلا جاؤں گا انشاءاللہ، ہے نا. تو نیت کرنے میں آپ بھی چلیں گے، چلو ان کو بھی لے لیں گے، چلو تو اچھا آپ بھی آئیں گے، چلو آپ کو بھی لے لیں گے انشاءاللہ، کیمرہ مین کو بھی لے لیں گے انشاءاللہ، ان کو بھی لے لیں گے، سوشل میڈیا والے کو بھی. سردار آباد والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں ہمارے یہاں. آج شاہد ہیں رضا حال میں بھی ہمارے کیمرہ مین پیچھے سے شہزاد حاجی عبد الوہاب بھی ہاتھ اٹھا رہے تھے. ہمیں بھی سب چلیں گے انشاءاللہ، جن جن کو آقا بلائیں گے سب چلیں گے. نیت کرنے میں نقصان نہیں ہے، ثواب ہے، نیت کا ثواب ہے کہ ہر سال جب تک جیوں گا اللہ نے اسباب مہیا فرمائے حج کروں گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہم کراچی کے خاموش کالونی قبرستان میں یہاں پر حاضر ہیں. یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے اور مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے مولانا حماد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار موجود ہے. انہی کے قریب میں ان کی بہن یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوتی کا بھی مزار موجود ہے. ساتھ ہی میں حضرت کی اہلیہ کا بھی مزار موجود ہے، اور قریب ہی میں مولانا حماد رضا خان کے شہزادے حمید رضا خان صاحب کا بھی مزار موجود ہے. اور ان کے بالکل برابر میں ان کے پوتے یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پر پوتے کے ایک بیٹے مولانا حسن رضا خان صاحب کا بھی مزار موجود ہے. اور قریب میں دیگر حضرت سے وابستہ افراد کا بھی قبر وغیرہ موجود ہے. ابھی میں اس وقت موجود ہوں مولانا حماد نعمانی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، جو خاموش کالونی قبرستان کراچی میں ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے پوتے اور مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. ان کا عرس 16 ذی قعدہ ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرمائے. سبحان اللہ. حضرت مولانا حماد رضا خان قادری رضوی عرف نعمانی میاں رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے پوتے اور مرید حجت الاسلام
حضرت علامہ مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، عالم دین، مدرس منظر اسلام بریلی شریف، استاذ العلماء اور صاحب مجاز سلسلہ قادریہ رضویہ تھے۔ آپ کی تحنیک جد محترم اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست شفقت بھرے ہاتھ سے فرمائی اور آپ کا نام رکھا محمد۔ آپ کا دوسرا نام حماد رضا اور لقب نعمانی میاں تجویز کیا گیا۔ آپ کی پیدائش کے دنوں میں بریلی میں طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا۔ حضرت نعمانی میاں کی عمر 4 سال 4 ماہ اور 4 دن ہوئی تو خاندانی طریقہ اور رواج کے مطابق سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھائی اور سلسلہ قادریہ رضویہ میں بیعت بھی فرما لیا۔ اپنی والدہ محترمہ سے قرآن کریم ناظرہ اور اردو کی ابتدائی کتابیں پڑھی۔ آپ کو تقریباً 5 سال اعلیٰ حضرت کی زیارت و صحبت حاصل رہی۔ علم دین والد محترم حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا اور ان سے سبقاً کتب تفاسیر و فقہ پڑھی۔ حضرت علامہ محمد ابراہیم خوشتر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اپنے جد امجد کے زیر سایہ 5 سال تک پروان چڑھتے رہے۔ جد امجد سے مراد وہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نعمانی میاں نے اپنے والد ماجد حجت الاسلام کا پورا زمانہ پایا، سفر و حضر میں استفادہ کرتے، ساتھ رہتے اور برکتیں لوٹتے رہتے۔ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کی۔ حضرت نعمانی میاں 23 سال کی عمر میں اپنے والد محترم حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے کتب تفاسیر و فقہ سبقاً پڑھ کر تقریباً 1357 ہجری مطابق 1938 میں دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف سے فارغ التحصیل ہوئے۔ 16 ذیقعدہ 1375 ہجری مطابق 26 جون 1956 میں باعتبار سن ہجری یعنی کہ اسلامی سال کے اعتبار سے 41 سال کی عمر میں 41 ایئرس کی عمر میں منگل کے دن وصال فرمایا، یعنی آپ کی ڈیتھ ہوئی، وفات شریف ہوئی۔ آپ کا مزار پرانوار خاموش کالونی قبرستان لیاقت آباد ٹاؤن کراچی میں ہے۔ رسالہ تذکرہ نعمانی میاں، یہ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے، تذکرہ نعمانی میاں، اس کے حوالے سے یہ چند باتیں بیان کی گئی۔ تو یہ کراچی ہی میں ہے اور خاموش کالونی ہے، مطلب یوں نام تو ہم نے بہت پرانا سنا ہوا ہے خاموش کالونی کا، زیادہ شاید مشہور نہ ہو، لیاقت آباد زیادہ مشہور ہے۔ اللہ پاک اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ بلوچ قیامت سب سے پہلے جنت کی طرف ان کو بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ کعبے کی رونق
کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. پیارے بچوں ہمیں اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے. حج کے اسباب آقا بنا دو مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بٹی لوہے اور چاندی اور سونے کی میل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے. قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بٹوا یہ آقا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے وحشت و تنہائی کے بارے میں فریاد کی. بس اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر کا حکم دیا. پیارے پاپا جان آپ کو اللہ تعالیٰ حج کرائے. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر. ماشاء اللہ پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 7 کروڑ مرحبا. یا اللہ پاک ان سارے بچوں کو بام العالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا، اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کر، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اس کلپ کی ویڈیو اور آڈیو AI جنریٹڈ ہے. یہ کلپ حاجیوں کی رہنمائی کے لیے ہے. حمزہ بیٹا، جہاز کے سفر میں جہاں دیگر احتیاطیں کرتے ہیں وہاں کھانے پینے کے معاملے میں بھی کچھ باتوں کا خاص خیال رکھیں. دوران سفر کھانے پینے میں کیا احتیاطیں کرنا ضروری ہیں؟ حمزہ بیٹا، فلائٹ سے پہلے اور دوران سفر ہلکا اور سادہ کھانا کھائیں، یعنی پیٹ بھر کر یا چکنائی والا کھانا نہ کھائیں. اس سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے اور یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. پیارے دادا جان، بچ جانے والا اضافی کھانا ہم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں نا؟ یہ ہمارے ہی پیسوں کے تو ہیں. کیا فرماتے ہیں امیر اہل سنت حمزہ کے اس سوال کے بارے میں؟ ماشاءاللہ. کھانے پینے کے تعلق سے ہوائی جہاز میں بھی احتیاط کی جائے، سفر پورے میں احتیاط کی جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھانے پینے کے دن بہت پڑے، اگر کھائیں گے پئیں گے کم تو پیٹ ہلکا پھلکا رہے گا. اس طرح کی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. اچھا، اب ہوائی جہاز میں کھانا جب سامنے آ گیا، پھر اگر کسی کو نصیحت کی جائے نا کہ کم کھانا ہے، اور تو یہ تھوڑا، خیر یہ تو خاکہ ہے. ویسے بھی کہیں آپ شادی میں جائیں اور مرغ مسلم سامنے ہو، ہے نا، خوشبوئیں لٹارتی چکنی چکنی بریانی، اور ہم اگر قفل مدینہ پیٹ کے قفل مدینہ کا درس دیں گے نا تو جمے گا نہیں. تو لیکن سمجھانے کے لیے یہ تو ہوائی جہاز میں تو کھانا ہی چکنا ہوتا ہے. ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مطلب آدمی کھائے تو یاد کرے بعد میں، جس کا معدہ کمزور ہو تو اس میں سے مطلب ہے کہ انتخاب کر کے ایسی غذا کھائے جس کو یہ ہضم کر سکتا ہے، جو کہ نفس ساتھ دے. تو یہ بہت مشکل ہے کہ نفس ساتھ دے، بولے یار سب چلتا ہے ہوائی جہاز ہے نا، آج کھا لیتے ہیں بعد میں احتیاط کریں گے. تو خیر یہ تو حج کا معاملہ ہے، سفر حج ہے، تو اس میں اگر آپ آسانیاں چاہتے ہیں نا تو انشاءاللہ کھائیں گے پئیں گے کم تو
आसानी होगी। वरना फिर 5 दिन जो है ना हज के मेन अय्याम हज 5 है, उनमें दुश्वारी हो जाती है। बाज़ बेचारे बीमार पड़ जाते हैं, खूब खाते पीते हैं, एसी के बगैर तो रहना नहीं होता, वहाँ एसी होते हैं, फिर एसी से निकले तो फ़ौरन वो धूप गर्मी, तो फिर गर्मी से धूप से निकले मस्जिद हराम शरीफ से मसलन, फिर एसी में दाखिल हो गए तो एकदम गर्म से एकदम ठंडा, एकदम ठंडे से एकदम गर्म, ये बदन इंसानी के लिए आजमाइश पैदा करता है। तो ये खैर अब इसमें तो अपनी कारी नहीं चलती, कम अज़ कम ग़िज़ाओं में एहतियात अगर करे तो मुफीद है। अच्छा, अब जो सवाल किया है बचा हुआ खाना ले जा सकते नहीं, तो ये तो हकीकत है कि पैसे तो हमारे, ये कोई एहसान नहीं कर रहे भाई जाज वाले, सारी कटौतियाँ हो जाती हैं टिकट में, ये हमें हमारा ही खाना देते हैं। फिर सितम ज़रीफ़ी है कि हम छोड़ देते हैं तो ये उठाकर डस्टबिन में या आम तौर पे फेंक दिया जाता है। अब कोई फ्रेश ऐसी आइटम होती हो और रख लेते हो तो कह नहीं सकता मैं, एक समझ आती नहीं है, ये आमतौर पे ये फेंक दिया जाता है। अब ले जाना अपने साथ, यूं देखा जाए ना तो है मायूब, साथ में ले जाएंगे, कोई देख लेगा तो शायद इसको अच्छा महसूस ना करे। होटलों में तो तकरीबन अब उर्फ है कि लोग पार्सल करवा लेते हैं, हवाई जहाज़ में कोई हमें पार्सल करके देगा नहीं, तो लेना चाहिए क्योंकि वह आमतौर पर ज़ाया कर देते हैं। मैं हिकमत अमली के साथ, क्योंकि अब मसला है कि बराबर में भी तो लोग बैठे होते हैं, बाज़ होगा अकेला सफ़र कर रहा है, करे क्या, जेब में तो है नहीं, जेब में डाले, ये भी मसले है, और जेब डालें जेब ख़राब हो जाएगी। तो ऐसी जैसे कि फ्रेश चीज़ें ना, जैसे बटर की डिबिया होती है, या बाज़ों का तो गोल गोल डबल रोटी, ब्रेड, स्वीट डिश नहीं ले सकते, केक हो और प्लास्टिक में पैक हो तो ले सकता है, छोटे से होते हैं, वरना वो बाज़ असल इसमें बाज़ बर्तन होते हैं डिस्पोजल होते हैं, वो पहचाने जाते हैं, बाज़ थोड़ा हार्ड होते हैं, ये फेंकने के नहीं होते हैं, ये दोबारा ये लोग धो के यूज़ करते हैं। तो जो फेंकने के हैं वो तो ले सकते हैं, ताहम ये मसला वही कि हम ले जाने के मुकल्लफ नहीं है कि नहीं लेंगे हम गुनाहगार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इज़्ज़त बचाना, अपना वक़ार कायम रखना, फिर जो जिसका मजहबी तशख़्ख़ुस है, मौलाना है दाढ़ी इमामे वाला, और वो अगर इस तरह करता है और अगर कोई देख रहा है तिरछी आँख से कि मौलाना करता क्या है, बोला मौलाना लोग बड़े माज़ल्ला लालची होते हैं, हरीस होते हैं, हालांकि आप न हिर्स कर रहे हैं न लालच कर रहे हैं, आप ये बचाना चाहते हैं यार किसी के पेट में जाए, आप दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन माहौल ऐसा है। तो बस वही है कि मौके की मुनासबत से वो चीज़ ली जाए कि जो आसान हो, और आप अपना माल समझो कि अपना माल चोरी करना है आपका, लेकिन चोरी करके लेना है, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ कि कोई देखे नहीं इस तरह, ये मुमकिन है तो ठीक है, वरना फिर जो अगर ज़ाया करेगा तो ज़ाया करने वाला मुजरिम है, हमने छोड़ दिया। जैसे हम शादियों में जाते हैं, खाना थाल में बहुत सारा डिश में, बाद वैसे किसी के घर पे जाते हैं तो मेज़बान और लो करके वो डालते रहते हैं, गलत तरीका है ये, लेकिन डालते रहते हैं। अपने हाथ से निकालना आदाब के खिलाफ है, खाली बोले कि आप लीजिए अपने हाथ से, अब वो कुछ लेना चाहता है, आपने कुछ डाल दिया है ना, तो ये बेचारा आजमाइश में आ गया। तो अब ये नहीं खाया जाता, नहीं खाना चाहता, जी नहीं करता, तो हमने डिश में प्लेट में छोड़ दिया खाना, इतनी हद तक तो हम ठीक है, हम गुनाहगार नहीं है। अब जो उठाकर ले गया, अब वो इसके साथ क्या सलूक करता है ये देखा जाएगा। ज़ाया कौन करता, जो ज़ाया करेगा मुजरिम वो होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में कुछ इस तरह लिखा था कि अपने ज़र्फ़ को इतना वसी रखें कि वो तनकीद को जज़्ब कर सके और तारीफ़ में बह न जाए। अमीर अहले सुन्नत इस बारे में कुछ इरशाद फरमा दीजिए। वाह क्या बात है मदीने की।
बड़ा प्यारा कौल है ये किसी का, बड़ा अच्छा मतलब इसने तरतीब दिया है। तो यानी ज़र्फ़ माने बर्तन न, अपना समझो कि अपने दिल को इतना मजबूत रखे, वसी रखे कि अगर कोई तनकीद करे तो एकदम गुस्से में ना आ जाए। बाद लोग गुस्से में आ जाते हैं। थोड़ी सी भी तनकीद अगर कोई इनडायरेक्ट भी करे ना, मैं सब समझता हूँ करके वो गुलफशानी शुरू कर देगा, यानी मतलब कुछ ना कुछ फूल बरसाना, जिसको खूबसूरत लफ्ज़ है, बक बक करना शुरू कर देगा, लूज टॉकिंग कर देगा, लड़ाई कर देगा। तो तनकीद को बर्दाश्त करने का मादा होना चाहिए। और बाज़ का तनकीद बराए तनकीद नहीं होती, तनकीद बराए इस्लाह भी होती है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का मदनी फूल बड़ा प्यारा है इसमें कि दुश्मन की तनकीद से फ़ायदा उठाया जाए। कि दोस्त होता है वो संभल संभल कर बोलता है, दुश्मन बेलाग तबसरा करता है। तो इसलिए दुश्मन के तबसरे में, तनकीद में अपनी इस्लाह के जो मामला, जो इस्लाह के पहलू हों, उनको इख्तियार कर ले इसको, है ना। वो अरबी एक मकूला है, खुज़ मा सफ़ा दा मा कदर, यानी कि जो अच्छा वो ले ले, जो अच्छा नहीं है उसको तर्क कर दे। अच्छा, फिर एक अपनी तारीफ में बह ना जाए। अब ये हमारी कमज़ोरियां हैं कि तारीफ सबको अच्छी लगती है, और कोई तारीफ ना करे तो मूड ख़राब हो जाता है, या तो खुद तारीफ करवाने के लिए वो मौका ढूंढता है। जिसकी मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कि अब बयान किया, अब न किसी ने सल्ले अला कहा, ना सुभान अल्लाह कहा, ना बाद में कहा कि क्या बयान किया आपने यार, अब बड़ा दिल रंजीदा है, क्या करें। तारीफ सुनना पसंद है, इसका क्या इलाज। यार आज थोड़ा मेरी आवाज़ बैठ गई थी, नींद भी पूरी नहीं हुई थी, मैं तैयारी भी नहीं कर सका था, यार बयान सही नहीं हुआ मेरा। यानी वो यूँ अपने बयान की मजम्मत करते करते वो अगले को मतलब तिरछी आंख से देखेगा कि इसके चेहरे के तासुरात क्या है। अब वो भी बेचारा हो सकता है मुरूवत में के देख, नहीं बयान तो आपका अच्छा था यार, मज़ा आ गया यार, तो वो उसको थोड़ा तस्कीन होगी कि उसके नफ्स को कि यार ठीक है, आज मैं नात नहीं पढ़ सका बराबर, अब भूल भी गया था बीच में यार। वो बस यूँ था कि 2 दिन मेरा सफ़र रहा, एक दिन हैदराबाद में महफिल हुई, दूसरे दिन मीरपुर खास में हुई, और आज यार थका हुआ पहुँचा था और फ़ोन आ गया कि आपका आना ज़रूरी है, तो मैं हाजिर हो गया, तो इसलिए पढ़ नहीं सका बराबर। अरे नहीं वैसी आपकी आवाज़ थी, आप बोलने तो पता चला कि आप थके हुए थे। नहीं बाबा नहीं, आपकी आवाज़ वैसे थी कि दीवार फाड़ कर बाहर जाकर भी लोग सुनते होंगे। आप भी ये बोलेगा हट जाओ। ये सब नहीं करते ऐसा, लेकिन ये एक मतलब मैंने आपको मिसाली खाका बयान करके दिया। इस तरह मतलब बंदा चाहता है कि मेरी तारीफ हो, तो ये बंदा समझदार नहीं है, नादान है, अपनी तारीफ में बह जाता है। तो अल्लाह करीम अपनी तारीफ में बहकर फूल पड़ने से बचाए। वो बोलते हैं ना, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, हकीकत में सारी तारीफें उसी के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये क्लिप AI से बनाया गया है। سيدي ورد في الحديث الشريف يصف حال أهل الجنة وما هم فيه من نعيم، حيث قيل في حق أهل الجنة بأنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. أرجو منكم الإفادة بما أن الجنة ليست دار عمل بل هي دار جزاء، وحيث تنقطع فيها التكاليف الشرعية، فما هي الحكمة الخاصة في بقاء التسبيح والذكر هناك؟ وهل سيكون هذا الذكر تكليفاً على أهل الجنة أم تكمن فيه لذة روحية خاصة؟ تفضلوا علينا ببيان بعض النقاط العلمية والفكرية في هذا الشأن. سیدی، ایک حدیث پاک میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ ایمان افروز جملہ آتا ہے کہ اہل جنت کے متعلق فرمایا گیا یلہمون التسبیح والحمد کما تلہمون النفس، کہ انہیں تسبیح اور حمد کا الہام ایسے ہی کیا جائے گا جیسے تم لوگوں کو سانس لینے کا الہام کیا جاتا ہے۔ رہنمائی فرمائیے کہ جنت تو عمل کی جگہ نہیں بلکہ بدلے کا گھر ہے، وہاں تو تمام شرعی احکامات ختم ہو جائیں گے، تو وہ کون سی خاص حکمت ہے کہ اللہ پاک نے تسبیح و ذکر کو وہاں بھی باقی رکھا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ ماشاء اللہ،
یہ جو آپ نے خاکہ بیان کیا اس میں یہ بھی بتا دیا جائے یہ کون سے ملک کا، مختلف ملکوں کے انداز ہوتے ہیں نا. جیسے پہلے مسقط کے بچے آتے تھے، اب اگر یہ بچے بڑے ہو کر مسقط ہی کہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں کے بھی، وہ مسقط بھی لکھا نہیں تھا، میں نے بھی سنا کہ یہ مسقط کے. تو یہ بتا دینا ذرا عوام کے لیے دلچسپی کا باعث. انشاءاللہ الکریم. یہ حمد کے تعلق سے جو روایت بیان ہوئی، تو حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں بھی جنتی اس سبب سے ذکر اللہ میں مشغول رہیں گے کہ ان کے دل معرفت الہی کے نور سے روشن ہو چکے ہوں گے، اور ان کے پاکیزہ دلوں میں اس ذات کریم جل جلالہ کی محبت بھر جائے گی. اور جس چیز سے محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے اسی کثرت سے اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے. حوالہ فتح الباری جلد 6 صفحہ 326. اہل جنت کو جنت میں بھی اللہ کریم کے ذکر سے انتہا درجے کی لذت اور راحت نصیب ہوگی. چنانچہ اس تعلق سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے اینڈ کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تفسیر صراط الجنان میں تفسیر خازن کے حوالے سے، یعنی اہل جنت اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید، تقدیس میں مشغول رہیں گے، اور اس کے ذکر سے انہیں فرحت و سرور اور انتہا درجے کی لذت حاصل ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، مسجد کے اندر فین لگے ہوئے ہیں اور ان کے پر کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، کیا یہ لکھنا صحیح ہے؟ لکھنا چاہیے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. وَإِيَّاكُمْ. مسجد میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ پنکھوں پہ. حرج تو نہیں ہے لکھنے میں، پنکھے کے پر پہ. ہاں وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ مطلب اگر نیت کیا ہے یہ دیکھ لے. بعض لوگ مطلب لکھتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ لکھتے ہیں کہ فلاں کی طرف سے فلاں، اب مرحوم کی طرف سے لکھا ہے کہ میرے فلاں عزیز کا ایصال ثواب. اب وہ مرحوم تو ریا کے ماحول سے گزر چکا، اس کو نہ حب جاہ ہونی ہے نہ ریا ہونی ہے. اب جس نے لکھوایا اس کا اگر نام مشہور ہے کہ فلاں کے یہ والد تھے یا والدہ تھے، یا اپنا لکھتے ہیں، میں دعا گو کر کے اپنا نام لکھتے ہیں، تو یہاں اپنا نام جو زندہ ہے وہ کیوں لکھ رہا ہے؟ بظاہر تو حاجت لگ نہیں رہی ہے لکھنے کی، اور ایصال ثواب بھی کرنا ہے تو اصل تو نیت ہے. پنکھے پر نہ بھی لکھیں تو ثواب تو پہنچے گا. کوئی یہ نہیں ہے اس کی حاجت کیا اب لکھنے کی. اگرچہ مرحوم نے وصیت نہیں کی تھی کہ میرا نام لکھ دینا، اگر اس نے بھی یہ وصیت کی تھی کہ میرا نام لکھ دینا، تو اب وصیت کے وقت اس کی کیا نیت تھی یہ پھر وہ جانے، اس کا کام جانے، اس کا رب جانے. کہ بعض وہ ریاکاریاں ایسی ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی کی جاتی ہیں. پہلے سے میرا نام رہے گا، لوگ مجھے یاد کریں گے، بڑا سخی آدمی تھا. بہرحال کوئی سی نیت تھی مذموم اس کی، تو اب وہ جانے والے کے کھاتے میں ایسی نیتیں جانے کے بعد کہ میرے جنازے میں بہت پبلک ہو، میرا بس سکہ بیٹھ جائے کہ بڑی میری مقبولیت تھی، میرے چاہنے والے اتنے تھے، میرے دوست اتنے تھے، اور یہ سب مذموم نیتیں، خطرناک نیتیں. یہ زندہ آدمی کو ایسا سوچنا نہیں چاہیے. سمجھے؟ جس کی بے بسی ہو نا کہ 4 آدمی اٹھانے کے لیے نہ ملے، بعض اوقات وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے. اس
उसके जनाजे को कंधा देने वाले कोई नहीं है बेचारे को। इस मजलूमियत पर, इस बेबसी पर भी कोई भाई नहीं, अल्लाह की रहमत उसे ले जाए। और सरमायादारों के यहाँ बड़ा रश होता है, अरबाब इक़्तिदार हो तो बड़ा रश होता है, या कोई लीडर हो, भले मजहबी हो लेकिन लीडर हो, मशहूर शख्सियत हो, या कोई पीर साहब हो कि जिनके मुरीदीन बकसरत हो, इनमें भी रश होते हैं, मजहबी लोगों में भी और दुनियादारी के लोगों में भी रश होते हैं। अब ये कि जिसकी जो नीयत, मरने वाले ने नीयत नहीं की तो उस पर क्या है, बाद वाले भी बाद औक़ात यानी कि रोक के रखते हैं मैयत को, थोड़ी बराबर वो तशहीर हो, खूब डंका बजे, दूर दराज से लोग आ सके, ताकि वो अपना बड़ा रौब पड़े कि भाई जनाजे में बहुत पब्लिक थी। हर जब रोकेंगे और ऐलानात करेंगे, डंका बजाएंगे, बसें चलाएंगे, गाड़ियां चलाएंगे तो लोग तो आएंगे, समझे। कोई घूमने की नीयत से भी आ जाए, हो सकता है कि चलो गाड़ी चल रही है तो बैठ जाते हैं अपने, वल्लाहु आलम। तो इस तरह पब्लिक जमा करने का मकसद क्या? मैंने तो अपनी वसीयतनामा आज नहीं, ज़माने से लिख दिया था कि मेरा जो भी करें सुन्नत के मुताबिक करें, मेरे इंतज़ार ना किया जाए। बस जो यानी कि हदीस पाक में जो मज़ामीन है उसकी तो यही है कि फौत हो गया उसको जल्दी, यानी अगर ये नेक है तो इसके अजर की तरफ जल्दी ले जाया जाए, और अगर बद है तो इसको अपने गले से उतार दिया जाए। तो इस तरह इसको मतलब यानी कि रोक रखना जो है ना, बिला ज़रूरत रोका ना जाए। लोग रोकते हैं, बहुत देर तक रोकते हैं, इधर से आ रहा है वो उधर से आएगा, अब वो देखेंगे, आएंगे, रोएंगे, धोएंगे, थोड़ा यूँ हिसाब किताब करके फिर बर्फ़ में रखते हैं, बर्फ़ खाने में रखते हैं। ये नहीं ठीक, बिला मजबूरी ऐसा ना किया जाए। हम मजबूरियाँ बात होती हैं कि कब्रिस्तानों में बाज़ जगह रात को दफन नहीं करने देते इंतज़ामिया, तो वो एक मजबूरी है कि अब रोकना है, रात हो गई है, नहीं तदफीन नहीं हो सकती। ऐसी कोई सूरत हो तो अलग बात है। कोई बलवा है, कोई हंगामे होते हैं, बाज़ होगा रास्ते ही बंद होते हैं, कर्फ्यू लगे होते हैं वगैरह वगैरह। तो अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। अपनी मैयत के ताल्लुक से आदमी यही जहन बनाया कि मेरी मैयत में, अब ज़िंदगी में तो सुन्नतों पर कोताही रही अमल करने में, अब मरने के बाद तो वसीयत तो कर दे आदमी यार, ये अच्छी नीयत कर ले कि मेरा हर काम सुन्नत के मुताबिक हो, क्योंकि अब अपने को भीड़ करके करना क्या मरने के बाद, रब की रहमत ही काम आएगी। बाकी अब भीड़ में कितने नेक बंदे होंगे तो समझ भी नहीं आती ना, अल्लाह के लिए कौन आएगा, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, ये बाज़ होगा जो जिंदा होता है ना उसको दिखाने के लिए आते हैं, समझा करें आप। सरमाएदारों में क्यों होते हैं? इसके सरमाए से कोई गरज नहीं होती। अब तो गया, अब इसका जो बेटा है ना इसके हाथ में लगाम है, या तो मेरी रकम फंसी हुई है तो निकलवाने में आसानी हो, इसके सामने ये फ्रंट आएगा कि देखे के वगैरह वगैरह। जिसकी जो नीयत, अल्लाह के लिए भी जो करता है तो भी सवाब का हकदार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अभी जो कार्टून चला हमजा सवाल और हैदर साहब का, हैदर रजा, मैंने साहब कहा था, फिर जहन में हैदर रजा कर देते हैं, इसको हमजा रजा कर देते हैं। माशाअल्लाह। तो हमजा रजा और हैदर रजा का जो अभी सवाल चला था उस पर निगरानी शूरा ने एक वॉइस भेजी है, तो आइए मदीना के नाज़रीन सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। इस वक्त मैं अपने मलावी के शहर वेलेंटायर में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई तौर पर मदी मुज़ाकरा देख रहे हैं। अच्छा, अर्ज़ ये है कि इस वक्त जैसे अभी जहाज़ में खाने के ताल्लुक से माशाअल्लाह बहुत प्यारे जवाब आपने अता फरमाए। जो वहाँ सफ़र हज या उम्रे पर जो जाते हैं तो वहाँ भी खाने पीने के ताल्लुक से अगर कुछ एहतियातें आपकी तरफ से बयान हो जाएं कि वहाँ खाना अगर घर से कोई तैयार करके ले जाता हो तो क्या फरमाते हैं कि वहाँ से रोटी लेकर खा ले आदमी सादा सा खाना, और होटलों पर बाज़ों का रश बहुत होता है, या अगर वहीं से लेना है तो खाने पीने के ताल्लुक से क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए ताकि ये सफ़र हमारा अच्छे अंदाज से गुज़रे और हम इबादत के लिए क़ुव्वत भी हासिल कर सकें। इसी तरह जो वहाँ अरफात और मुज़दलिफ़ा मीना के जो अय्याम होते हैं उसमें भी अगर इस तरह की कोई एहतियातें बयान फरमा दें, सद करो मरहबा।
اللہ کرے کہ بار 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 مکہ مدینے کی، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو، حج کی سعادت نصیب ہو جائے. کاش دعا کر دیں. آمین. ماشاء اللہ. وہاں کھانے پینے میں بھی اصل سفر جو ہوتا ہے نا، سفر میں بھوک زیادہ لگتی ہے، اور جب کوئی مصروفیت نہ ہو تو بھی بھوک زیادہ لگتی ہے. کھاؤ کھاؤ کو پڑا رہتا ہے، ورنہ آدمی مصروف ہوتا ہے نا تو تھوڑا کھانے کی طرف توجہ بٹ جاتی ہے، کم رہتی ہے. تو وہاں مصروفیت تو ہوتی نہیں، یہ تو ہے نہیں. پرانا دور تھا کہ لوگ سجدے میں پڑے رہتے تھے، ہر وقت عبادت کرتے رہتے تھے. اب کیا ہے، اب تو چوکڑیاں چوپال سب وہاں ہوتے، گھومنا پھرنا، شاپنگ، ایک سے ایک شاپنگ، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے نیک بندوں کی بھی کمی نہیں ہے، وہ بھی عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ کھانے پینے میں تو کھانا بھی عام طور پہ عام آدمی تو یا تو ہوٹل میں کھائے گا یا کسی کاروان کے تحت ہے تو کاروان کا کھانا کھائے گا. تو اس طرح کے جو کھانے ہوتے ہیں نا، یعنی کہ یوں اب یہ وہاں کے مکے مدینے کے کھانے اچھے ہوتے ہیں، ہر چیز اچھی ہے وہاں کی. میں کچھ نہیں بولتا، اپنے معدے کا خیال رکھنا بس، کہ کیا آپ کا معدہ قبول کرتا اور کیا نہیں کرتا. تو وہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مستشفے بھی ہیں، اسپتال بھی ہیں، فری علاج، حاجیوں کا فری علاج. تو میں وہاں مکہ مکرمہ میں تو فوجی اسپتال میں بھی داخل رہا ہوں، یہ سعادت بھی حاصل کی ہے میں نے. وہ فوجی نہیں تھا، شاید پولیس والوں کا تھا، یا فوج پولیس دونوں کا تھا. بڑے ماشاء اللہ با اخلاق ڈاکٹر، اور وہ میں نے وہاں دیکھے. یہ بعض ملکوں کے ہوتے باہر کے، یہ تو بعض ملکوں کے بڑے وہ با اخلاق ہوتے ہیں. یہ خاص کر سوڈان وغیرہ کے جو ہے نا، یہ اہل محبت، اور اس میں عاشقان رسول کی تعداد میں نے سوڈان والوں میں دیکھی ہے. کمال کے عاشق ہوتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن یزید بن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوڈانیوں کے سردار 4 ہیں. نمبر 1 حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 4 حضرت مہجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حوالہ ابن عساکر، حرف با. تو بہرحال یہ سوڈان والے جو ہیں، یہ میں نے دیکھا کہ بڑے عاشق رسول اور ماشاء اللہ ملنسار، خلیق، محبت والے. یہ ان دنوں حاجیوں کو مطلب فری سروس دیتے تھے، ورنہ عام لوگوں کو ویسے سال بھر میں یہ لوگ نہیں علاج کی سہولت دیتے. لیکن یہ کہ وہ بڑا فوجی تھا، اور شاید فوجی ہاسپٹل تھا، تو اس میں اچھی مطلب دنیاوی اعتبار سے دیکھ بھال ہو رہا. تو یہ کہ یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہاں یوں حاجیوں کو علاج کی سہولتیں مکہ مدینہ، تو یوں زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہ کہ بیمار پڑے کیوں یار، نماز میں سجکا نہیں پڑے گا، عبادتوں میں سہولت نہیں رہے گی، طواف ہو نہیں پائے گا، صحیح میں مسئلے کھڑے ہوں گے، تلاوت میں سستیاں ہو جائیں گی پھر. تو اس لیے وہ اپنا وہ کھانا ہے کہ جو آپ کا معدہ قبول کرے. دکانوں پر ایک سے ایک آئٹم ملتے ہوتے ہیں وہاں، سمجھے. مدینہ ہے یار، کھا لو، مدینہ ہے کھا لو، مدینہ کھا لو. تو مدینہ کا ہاسپٹل ہے، پڑے رہو، مدینہ کا انجیکشن ہے، کھا لو. یہ سب کرنا پڑے گا، دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. تو جو اب جس پہ آپ کو ہاتھ رکھنا ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مرحبا، بارک اللہ. سوال موصول ہوا ہے کہ اگر کسی حاجی کو حرم میں عبادت کا شوق کم محسوس ہو اور دل ادھر ادھر بھٹکے تو وہ خود کو کیسے سنبھالے؟ اب جہاں مال ہوتا ہے وہاں چور تو آتا ہے. شیطان تو حرمین طیبین میں داخلے سے اس کو رکاوٹ تو نہیں ہے،
تو وسوسے تو ڈالے گا کیونکہ وہ ثواب بہت زیادہ ہے. تو ایسے میں یہ کہ ہم لوگ ہیں اصل گناہوں کے مریض، روحانی مریض. تو مریض کو غذا اچھی نہیں لگتی لیکن کھلایا جاتا ہے کہ کھاؤ 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 تاکہ طاقت آئے اور مرض کا مقابلہ کر سکے. تو اب یہ کہ دل نہیں لگتا، گھبراہٹ ہوتی ہے، اکتاہٹ ہوتی ہے، تب بھی بالجبر اپنے نفس کو آمادہ کرے عبادت پر. اس میں بھی کافی ثواب ملے گا. افضل الاعمال احمدها کہ افضل ترین عمل ہو جس میں سے احمد زیادہ ہو، کہ جس کا دل لگتا ہے، لذت آتی ہے، وہ تو عبادت کر ہی رہا ہے، مزہ آتا ہے اس کو. اب جس کو مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا، مگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ اپنے آپ کو بالجبر عبادت پر آمادہ کرتا ہے اور وہ عبادت کرتا ہے. تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، تلاوت کر رہا ہے. درود شریف پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا، پڑھ رہا ہے. نوافل کو جی نہیں چاہ رہا، پڑھ رہا ہے. طواف کو جی نہیں چاہ رہا کہ یار بہت رش ہے، تھک جاتا ہوں وغیرہ، لیکن اپنی ہمت کر کے وہ طواف کرتا ہے. تو جہاں مطلب ایسی تھکن یا ایسی تکلیف نہ ہو کہ جو شریعت سے اس کو روکا جائے کہ تم نہیں، یہ نہیں کرو. جیسے کہ اب نعت خوان ہے، نعت پڑھنا عبادت ہے. اب وہ اونچی بولتا ہے تو مزہ تو اس کو بھی آتا ہے، سننے والوں کو بھی آتا ہے، سمجھے. لیکن بعد میں پھر یہ کہ غرغرے کرنے پڑتے ہیں اور آواز نہیں نکلتی، گلا بیٹھ جاتا ہے. تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ یہ اس طرح گلا پھاڑے اپنا، اتنی آواز نکالے جتنا اس کا گلا برداشت کرے اور بیمار نہ پڑ جائے، اس کا گلا بیمار نہ پڑ جائے. تو اسی طرح ایسی عبادت میں بھی اس طرح کے ضرورتاً وہ احتیاط بھی کرنی ہے. عام طور پہ یہ ہوتا نہیں، خالی سستی ہوتی ہے اور بس وہ من نہیں ہوتا، دل نہیں ہوتا. لیکن دل کو ضروری اس کے اوپر آمادہ کرے تو انشاءاللہ اس کو کافی ثواب ملے گا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ میرات المناجی جلد 8 صفحہ 474 پر فرماتے ہیں، ایک بار میں نے حضرت محدث کہ چوچوی قدس سرہ العزیز کی خدمت میں عرض کیا کہ نماز میں مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا، کیا کروں؟ فرمایا پڑھتے تو ہو؟ میں نے کہا ہاں پڑھتا ہوں. فرمایا تم بڑے خوش نصیب ہو. میں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا جسے نماز میں مزہ آئے وہ تو مزے کے لیے پڑھتا ہے، اور جس کو مزہ نہ آئے وہ رب کے لیے پڑھتا ہے. ان کے اس جواب کا لطف مجھے اب تک آ رہا ہے، بہت ہی تسکین ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. SMS کے ذریعے سوال ہے کہ اگر کوئی سید ہو اور اس کا کوئی دل دکھائے اور اسے کہے کہ تم سید نہیں ہو، اور وہ باقاعدہ ثبوت بھی دے کہ میں سید ہوں، اور باقی دوسرے لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ سید ہے، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کسی بھی مسلمان کی دل آزاری کرنا یہ تو گناہ کا کام ہے. اب یہ کہ سید کو اس طرح چھیڑنا کہ تم سید ہو ہی نہیں، وہ ثبوت بھی اپنا حسب نسب بھی دیتے ہیں پھر بھی انکار کرتا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ انسان کی بدبختی کے لیے کافی ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کی اولاد کو اس طرح مطلب یہ ستا رہا ہے کہ تو ان کی اولاد نہیں ہے. اب اس کا کوئی مکلف بھی تو نہیں ہے نا کہ ہم ان سے کوئی نسب نامہ طلب کریں، اس سے ثبوت مانگیں، اس کی بھی تو کوئی حاجت نہیں ہے نا. انہیں سمجھو کہ کسی نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں، بولا ہاں، ثابت کرو مسلمان ہو. اب اس کا ثبوت وہی ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور کہاں سے ثبوت لائے گا؟ کون سا ثبوت لائے گا جو اس کو مطمئن کر سکے؟ تو یوں مطلب یہ کہ سید زادے کو تو کسی نے سید کہا، بالفرض وسوسہ آتا بھی ہے کہ یہ شاید سید نہ ہو، ٹھیک ہے نا. اس وسوسے کو دفع کرے، اور اگر پھر بھی اس کا احترام کرے گا کہ یہ اپنے آپ کو سید بولتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے احترام کرے گا. اگرچہ واقعی وہ سید نہ ہو، معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہو، تب بھی یہ احترام کرنے والے کو ثواب تو ملے گا، کیونکہ اس کو تو یہ سید سمجھ کر اعتماد کر کے کہ سید ہے، یہ اپنی دانست میں یہ سید کا احترام کر رہا ہے. تو جو واقعی جس کا حسب نسب ثابت ہے، شجرہ بھی ہے اور جاہ و جلال بھی ہے، شہرت بھی ہے، تو اس کا تو احترام کرنے کو چلو دل کرے گا. اور جس کے بارے میں کچھ سچکا نہیں پڑتا، شبہات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں،
ان کا نسبت کی وجہ سے احترام کرے گا تو ثواب زیادہ ملے گا. یہ مضمون اپنے برکات آل رسول حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس میں اس طرح کا لکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرے سنت کے بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اس وقت ہم کینیڈا میں ہیں اور یہاں پر پچھلے دنوں میں ہمارا عزیز کا ماں فوت ہو گئی ہے, تو ان کے قبرستان میں یہاں دفنایا گیا ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس قبرستان میں آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ 10-12 فٹ کھود کے میت کو دفنا دیں اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیا جائے, اور دوبارہ جب آپ کا کوئی عزیز اس دنیا سے چلے جائیں تو 5-6 فٹ کھود کے آپ کا دوسرا عزیز وہاں پر دفنا سکتے ہیں. امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا یہ شرعی طور پر درست ہے یا نہیں؟ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ایک تو ہے کہ مسلمان کی قبر کھودنا جائز نہیں ہے, کہ اب تو وہ قبر بنی ہوئی ہے, اب 10 فٹ گہری ہے یا 5 فٹ گہری ہے, اس سے وہ اپنی جگہ پر, لیکن یہ کہ اب کھود نہیں سکتے اس کو. اور پھر ایک قبر میں بلا ضرورت ایک سے زیادہ کو دفن کر نہیں سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پچھلے دنوں یہاں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں ہمارے الطاف بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. آپ سے بھی مدد دیجیے, ان کے لیے بھی صاحب مغفرت کی دعا فرما دیجیے گا. صاحب کی بارگاہ میرا یہ سوال ہے, میت کی تدفین کے بعد سارا کچھ نظام ہو جانے کے بعد قبر پہ اذان دی جاتی ہے. جب اذان سن رہے تھے ایک اسلامی بھائی یہاں پہ اذان ہو رہی ہے, یہاں سے 40 قدم دور ہو جانا چاہیے. سو اس میں کیا حقیقت ہے؟ کیا کچھ روایتوں میں ہے کہ یہاں سے 40 قدم دور ہو جانا چاہیے؟ اگر دور ہو جانے میں کیا کچھ ثواب ملتا ہے؟ اس کے بارے میں پلیز آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا. میرے لیے, میرے گھر والے کے لیے بے صاحب مغفرت کی دعا فرما دیجیے گا. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. اللہ پاک مرحوم کو غریق رحمت فرمائے, ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. ایسا کچھ ہے نہیں ویسے کہ 40 قدم دور ہو جائے وغیرہ. اذان دی جاتی ہے اس وقت, بھلے اگر لوگ وہاں ہیں اور رہیں وہاں, اذان کا جواب بھی دیں, ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی علی اصغر اتاری عرض کر رہا ہوں بصیر پور ضلع اوکاڑا سے. یا سیدی ابھی جو یہ سوال ہوا تھا کہ محافل میں خوشبو چھڑکائی جاتی ہے, ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ محافل میں خوشبو چھڑکائی جاتی ہے. اس طرح سپرے کی مشین ہوتی, اس سے خوشبو چھڑکتے ہیں اور جو پیسے لیتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے لیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ جواب ارشاد فرمائیں. اب یہ ہے کہ کوئی ان کو دے نہ دے, وہ مطلب کی مرضی, لیتے وہ اپنی ذات کے لیے ہے. یہ تو سوال کرنے کا اسٹائل ہی ہو گیا. جیسے بعض فقیر مانگتے نہیں ہیں, خالی وہ چادر بچھا کر مسجد کے باہر کھڑے ہو کر تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. بیچارے مانگ کر رہے ہوتے ہیں, مانگ تو رہے ہوتے ہیں. تلاوت کرنے پہلے سب میں سر جھکا کر بیٹھو نا, تو کوئی آپ کو یوں پیسے نہیں دے گا. یہ چادر بچھا کر یا ویسے ہی وہاں دروازے پر کھڑے ہو کر تلاوت کرنے کا قرینہ موجود ہے کہ یہ بھکاری ہے, تلاوت کرنے والا نہیں ہے. تو یہ بھی مطلب صورت صحیح نہیں ہے. ویسے ایسوں کو دینا نہیں چاہیے. اور اس طرح کے یہ محفلوں میں جو چھڑکتے ہیں, اس پر میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ بعضوں کو الرجی ہوتی ہے, یہ چھڑکتے ہیں. مجھے اس کا ایسا وہ تلخ تجربہ ہوا ہے جلوس میلاد میں. غالباً ان دنوں سیکورٹی ایشو نہیں تھا میرا, پرانی بات ہے. تو میں جتنا پیدل چل سکتا تھا چلا. پھر سوزوکی میں پہلے تو پیدل میں جاتا تھا نشتر پارک تک, پھر وہ رش اتنا ہو جاتا تھا, میرے ساتھ بھی ہجوم ہوتا تھا. شاید دعوت اسلامی بن چکی تھی تو اس لیے وہ رش بہت ہوتا تھا, تو دیر بہت ہو جاتی تھی. پہنچتے پہنچتے پھر عصر بھی پڑھنی ہوتی تھی, تو یوں سوزوکی میں ڈال دیتے تھے مجھے. میں سوزوکی میں کھڑا ہو جاتا تھا. اب اس میں بھی لوگ بہرحال ارد گرد ہوتے تھے, تو یوں چھڑکتے تھے, تو کوئی عطر وغیرہ. اور تو ایک نے یوں جو چھڑکاؤ دیا نا عطر کا, میری آنکھ میں آیا. اب مت پوچھو مجھے کیا ہوا, آپ سمجھ جائیں کیا ہوا ہوگا. کتنی دعائیں نکلی ہوں گی دل سے. آنکھ میں عطر ڈالنے والے, وہ اس نے آنکھ میں نہیں ڈالا تھا, اس نے بیچارے نے چھڑکا تھا.
آنکھ میں چلا گیا. تو یوں جو چھڑکاؤ کرتے ہیں نا تو یہ کسی کے آنکھ میں جاتا ہوگا, کسی کے ناک میں چڑھ جاتا ہوگا, کسی کو چھینکیں شروع ہو جاتی ہوں گی, بعضوں کو الرجی ہوتی ہے. تو میں نے اس کا میری جو سمجھ میں آیا وہ طریقہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ عطر اگر لگانا یہ ہر ایک کو لگا نہ دے, وہ جا کے اشارے سے یوں کر دے گا, میرے ایسا ہوا 2 کر دے گا, چلو زیادہ خوشبو چاہیے مجھے. ایک مثال دیتا ہوں, تو آپ کو لگانا تو 2 لگا دیں ورنہ 1 پہ لگائیں. اور جو یوں کر لیتا ہے تو پھر اس کو ضد نہ کریں کہ آپ کو لگانا پڑے گا. یوں ہوتے نا تو یوں جا کے یوں لگا دیتے ہیں, وہ بندھے ہوئے ہاتھ پر ہی لگا دیتے ہیں. اب وہ بیچارہ مطلب بعضوں کو الرجی ہوتی ہے, سب کو نہیں ہوتی ہے, یا بعضوں کو بعض عطر سے الرجی ہوتی ہے, بعض سے نہیں ہوتی. تو اس لیے وہ موقع کی مناسبت سے ایسی حکمت عملی ہو کہ اپنے کو ثواب ملے, نہ کہ کسی کی وہ تکلیف نہ کوئی بیچارہ ہماری وجہ سے آ جائے اور ہم اپنے زوم میں یہ کہ ہم نے تو وہی خوشبو لگائی ہے, کیا برا کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بہار دنیا ہے فانی, نظر نہ کر اس پر ہے کوئی دم کی یہ ساری بہار آنکھوں میں. مولانا گلریز احمد عطاری مدنی, انہوں نے مرکزی جامعۃ المدینہ جہلم سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تھا. اس وقت میں بھی تدریس کیا کرتا تھا. مولانا گلریز احمد عطاری مدنی مالی اعتبار سے ان کی کیفیت بہت اچھی نہیں تھی. انہوں نے اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ ہی میں کھانے پینے کی مختلف چیزیں لے کر آتے تھے. طلبہ کرام ان سے وہ چیزیں خریدتے. اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے یہ اپنے تعلیمی اخراجات پورے کیا کرتے تھے. کئی ایک صفات کے حامل تھے. شرافت, اس میں بھی اپنی مثال آپ تھے. نماز کی محبت تھی. نیک اعمال پر عمل کا سلسلہ یہ بھی ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم سے انہوں نے تدریس میں بھی اپنی خدمات انجام دیں. درس نامی پڑھاتے بھی رہے. مرکزی جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز کراچی, اس میں نظامت کی سعادت بھی ان کو ملی. مرکزی جامعۃ المدینہ جہلم میں بھی نظامت کا شرف ملا. اور مدنی چینل کے پروگرام روحانی علاج, اس میں بھی ان کی تشریف آوری کی صورتیں ہوتی رہیں. اور ابھی یہ مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ نکودر, وہاں یہ اپنی خدمات انجام دے رہے تھے. کینسر کا مرض لاحق ہوا اور کچھ دورانیہ یہ بستر ہی پر رہے. جس صبح ان کا انتقال ہوا تو آخری رات تقریباً 2 بجے کے آس پاس ان کے پاس جانے کا موقع ملا. اوکاڑا کے کچھ اسلامی بھائی تھے, سید ریاض شاہ صاحب میرپور کشمیر, یہ بھی ساتھ تشریف فرما تھے. میرپور ہی کے ہاسپٹل میں ان کے پاس جانے کا سلسلہ ہوا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے فرمایا کہ تم نعت سناؤ. میں نے قصیدہ بردہ کے 3 شعر ان کو سنائے. اس کے بعد پھر مختلف موضوعات پر گفتگو کی صورت بھی رہی. بولنے میں دقت ہو رہی تھی لیکن اس وقت بھی چہرے پر مسکراہٹ تھی. میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا پہ راضی ہوں, اس طرح کے جملے تھے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کے لیے جس نے مجھے پریشان کیا یا تکلیف دی میں نے سب کو معاف کر دی. اللہ پاک ان کی حتمی مغفرت فرمائے, آخرت کی منازل آسان فرمائے, ان کے طلباء کو ان کے لیے صدقہ جاریہ کا سامان فرما دے. گلریز بھائی سے میرا جو تعارف ہے, جو تعلق ہے, یہ کم بیش 15 سال پہلے سے تھا. ختم کل تھا, پھر میری وہاں پہ حاضری ہوئی. اس دوران نگران پاکستان حاجی شاہ صاحب کی طرف سے ایک میسیج آیا جس میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر گلریز مسجد کی ترقی بن جائے تو کیا ہی بات ہے. پھر وہاں یہ اعلان کیا, وہاں پر یہ سب کو ذہن دیا تو ایک ہم مسجد گلریز بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بچیوں کا یا بچوں کا مدرسۃ المدینہ یہ بھی ساتھ اسی میں بن جائے. تو پھر ماشاءاللہ ان کی جو زوجہ ہیں ان کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ 1 لاکھ روپیہ وہ دیں گی. والد صاحب نے فرمایا کہ 1 لاکھ میں دوں گا. پھر ان کے ایک اور رشتہ دار تھے, انہوں نے کہا کہ جو بھی وہاں پہ کام ہوگا ویلڈنگ کے متعلقہ یہ سارا میں کروا کے دوں گا. اس طرح ماشاءاللہ اور بھی مندران نے نیتیں کی ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہاں پر منگلہ کے اندر گلریز مسجد بنائیں گے. دعا فرمائیں کہ اللہ پاک
ہمارے لیے آسانی پیدا کرے. اللہ پاک ہماری مدد فرمائے, مددگار پیدا فرمائے. مولانا گلریز مدنی، ان کو میں دورہ طالب علمی سے جانتا ہوں. یہ مجھ سے سینئر تھے، مجھ سے آگے والی کلاس میں تھے، اور ماشاءاللہ یہ انتہائی بااخلاق اور با کردار تھے. پیر و مرشد امیر علیہ سنت دامن برکاتہم العالیہ کے فرمان پر لبیک کہنے والے اکثر قافلوں کے مسافر، مدنی مذاکروں میں شرکت اور نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے جمع کروانے والے تھے. اور دوران بیماری بھی ان سے جب بھی پوچھا گیا کہ حضور آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو انہوں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حال میں رکھے. اللہ تعالیٰ ان کی حتمی بخشش فرمائے. اللہ کریم مرحوم گلریز کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. میں ان کے خاندان والوں سے تعزیت کر چکا ہوں. اللہ پاک سب کو صبر عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ سید ریاض شاہ صاحب نے مسجد کا اعلان جس انداز میں بھی کیا وہ اس میں، تو اللہ کر یہ مسجدی پائے تکمیل کو پہنچے. اس کو میرا انقص مشورہ ہے کہ وہ فیضان گلریز کر دیں مسجد کو. دعوت اسلامی میں جو مسجد ہوتی ہے اس کو فیضان اس کی علامت ہے. اور ویسے عام آدمیوں میں فیضان نہیں لکھا جاتا، جس پہ فیض ہو تو بھی تو ماشاءاللہ عالم تھے. اور مطلب میرا اس نظر ہے کہ بہت نیک عیسائی بھائی تھے اور بڑے عاشق رسول تھے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ولی ہوں، اچھے عیسائی بھائی تھے. تو اللہ پاک ان کا فیضان ہم کو نصیب کرے. ایک میں نے وہ کچھ مجھے ان کے بارے میں بہت اچھی معلومات ہوئی، شاید اس کا بھی کوئی گلدستہ جی بننا تھا. جی آئیے مدنی شہر کے ناظرین، ہمارے مولانا گلریز مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک بڑی پیاری مدنی بہار ہے. آئیے دیکھتے ہیں. میں ایک مدنی بہار عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے سابقہ جامعۃ المدینہ کے ناظم گلریز مدنی صاحب کے حوالے سے ہے. الحمدللہ عز و جل 2026 یعنی اسی سال ماہ رمضان میں رمضان مدینہ الحمدللہ نصیب ہوا. اللہ پاک کے کرم سے خانہ کعبہ میں طواف کر رہا تھا. طواف کے دوران 7ویں چکر میں میری نظر جو ہے وہ گلریز مدنی صاحب پر پڑی. کسی بزرگ کے ساتھ تھے، زمزم شریف کے جو کولر لگے ہوئے وہاں یہ کھڑے ہوئے تھے ان بزرگ کے ساتھ. حیرت سے ان کو دیکھتا رہا کہ ان کے متعلق جو ہے وہ پاکستان میں خبریں چل رہی تھیں کہ یہ ایک موذی مرض میں مبتلا ہیں، کینسر میں. پھر میں طواف میں مشغول ہوا، پھر استلام وغیرہ کر کے مقام ابراہیم پر دعا وغیرہ مانگ کر جب میں پیچھے آیا نوافل ادا کرنے کے لیے تو یہ وہیں موجود تھے. پھر نوافل ادا کرنے کے بعد جیسے ہی میں صفا مروہ کی سعی کر کے میں فری ہوا، پھر حلق وغیرہ کروا کر میں خانہ کعبہ میں دوبارہ آیا تو یہ وہاں موجود تھے. یہ بھی جیسے پہلے تو ان کے بال وغیرہ تھے یعنی حلق سے پہلے، پھر اس کے بعد ان کا بھی حلق وغیرہ ہو گیا، وہ بزرگ بھی تھے. پھر میں نے دیکھا کہ ان بزرگ کو جو ہے وہ زمزم شریف کا گلاس جیسے بھر کے دے رہے تھے، وہ بزرگ جو ہے وہ پی رہے تھے. پھر اس کے بعد 27ویں روزے کو الحمدللہ رب العالمین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف عطا ہوا. مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد میں مسجد نبوی شریف سے جو ہے اندر سے باہر کی طرف آ رہا تھا اور یہ انہی بزرگ کے ساتھ اندر جا رہے تھے. پھر میں نے ان کو جیسے حیرت سے دیکھا، پھر میں نے مناسب بھی نہیں سمجھا کہ میں ان سے جیسے ان کی خبروں کے متعلق بات کروں. مجھے خود کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے جیسے ہو سکتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ مدینہ میں موجود ہیں. مدینہ پاک سے واپسی پر جب میں پاکستان آیا تو 27 اپریل کو ہمارے ناظم جامعۃ المدینہ سابقہ جو ہے آفتاب بھائی، ان کے ذریعے ان کی خبر ملی کہ یہ انتقال کر گئے. تو پھر میں نے آفتاب بھائی سے ان کا تذکرہ کرا. اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. دیکھیے نا اللہ پاک کا کتنا کرم تھا ان پر کہ یہ بستر علالت پر تھے، کینسر کے مریض تھے، ہاسپٹل میں تھے اور وہاں مدینے میں بھی تھے. کعبے کا طواف بھی انہوں نے کیا، حلق بھی کروایا، یہ سب. تو اب یہ کتنی پیاری مطلب مدنی بہار ہے. تو اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. یہ مطلب کئی ماہ تک بستر علالت پر رہے، شاید پتہ نہیں 9-10 مہینے 8 سے 10 ماہ 8 سے 10 ماہ یہ ہاسپٹل میں رہے نا. جی یہ دورانیہ جو ہوتا ہے نا یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. ایک تو ان کو غالباً مرض کا بھی پتہ تھا کہ کون سا مرض ہے، تو اس میں ویسے ہی آدمی جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، پتہ چلے نا. یہ بلیک وارنٹ جیسے کسی کو دے دیا جائے کہ تم کو فلاں تاریخ کو پھانسی دی جائے گی تو اس کا تو چین ختم ہو گیا. تو یہ
कैंसर भी इसी तरह का मरज माना जाता है, एक मिसाल मतलब। तो खैर, तो ये बहुत तकलीफ में रहे। अब ऐसे में ये होता है कि बाद होगा जब इतना मरज तूल पकड़ता है ना, तो और आजमाइशें भी आती हैं। जैसे कि शुरू में कोई बीमार होता है ना, तो सब पूछेंगे, फ़ोन करेंगे, देखने आएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन थोड़ा रौनक आने वालों की लगी रहेगी। अब एक बार ही आएंगे, ज़रा बार बार तो सब नहीं आते, तो आएंगे। बहुत करीबी जो अजीज़ होंगे वो शायद एक बार से ज़्यादा बार आएंगे, लेकिन वो भी कब तक। तो यूँ इस तरह का मरीज़ जो है कि जब इसका मरज़ तूल पकड़ता तो फिर ये बेचारा अकेला रह जाता है। फिर जो उसको गम होता है ना, वो एक तो मरज़ का गम, फिर तन्हाई, फिर कोई आकर तबीयत नहीं पूछता, कोई मिलने नहीं आता। तो इनके साथ भी ऐन मुमकिन ऐसा हुआ हो, तो जो वैसे ही जनरल बात है कि ऐसा होता है कि अजीज़ रिश्तेदार बाज़ औक़ात आते नहीं है पूछने के लिए। खुद घर के अपने अफराद जो होते हैं वो भी बाज़ औक़ात फिर तवज्जो हटा देते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो ये इस तरह के मरज़ होते हैं कि इससे यूँ भी डरते हैं कि ये बीमारी कहीं मुझे ना हो जाए। ये भी हो सकता है कि रुकावट की सूरत हो। लेकिन कैंसर में तो खैर ऐसा डॉक्टरों का कहना नहीं है, डॉक्टर नहीं बोलते कि ये मरज़ कैंसर का दूसरे को लग सकता है, भी इस तरह का मरज़ इसको नहीं मानते डॉक्टर। तो बहरहाल ये कि ये होता है। तो इसमें हम सबके लिए यूँ मतलब मदनी फूल हैं कि अगर कोई हमारा कोई अजीज़ इस तरह हो भी जाए ना, तो या दोस्त या पड़ोसी जिससे हमारे मुरासिम हैं, तो उनको तन्हाई का एहसास ना हो तो अच्छा है। गाहे गाहे आदमी मिले, कभी फ़ोन कर दे, कभी सोती पैगाम समझो कि वॉइस मैसेज कर दे, यानी उसको यूँ ना हो कि आप मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब छोड़ रहे हैं। तो इतना अरसा रहा तो ये आदमी को मतलब ये एहसास महरूमी फिर होगा, कोई जब पूछेगा नहीं तो। यानी एक तो मरज़ की शिद्दत, इसी तरह गम किसी को आता है, मैयत होती है, तो वो मतलब मेरे बड़े भाई जब दावत इस्लामी बनी नहीं थी, वो ट्रेन में कट गए, शहीद हो गए, वफात पा गए। तो अब मेरी उन दिनों भी ताल्लुकात तो बहुत थे मेरे पास आने जाने वालों की रौनक रही दिन भर, जिस दिन जनाजा हुआ और तदफीन हुई। अच्छा, अब आई शाम, फिर आई रात का इब्तिदा। अब मेरे पास तो जो जमघट्टे थे ना, वो आहिस्ता 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 वो छट गए। उन दिनों में साइकिल चलाता था, अब मैं कहीं साइकिल पर जाने लगा। उन दिनों मेरी इमामत थी शहीद मस्जिद खारादर में, मैं इमाम साहब था। तो मुक्तदी भी तो होते हैं ना आदमी के, जानने वाले यूँ भी मेरे मिलना जुलना अच्छा था मेरा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सब चले गए, मैं तन्हा रह गया। अच्छा, ये बड़े भाई मेरे वालिद की जगह थे, और कोई मेरा भाई भी नहीं, वालिद साहब तो बचपन में चले गए। अब जो मुझे अकेला हुआ ना मैं, और जो मुझे एहसास हुआ ना कि मेरे सर से साया उठ गया, अब मैं अकेला रह गया। और बस वो साइकिल चलाते चलाते मैं फूट फूट कर रो रहा था। इतना मुझे सदमा हुआ कि कोई भी नहीं है, सारे चले गए। तो ये एहसास, तो जो गमज़दा हो, सदमा हो, जिससे उसको अगर कोई तन्हा छोड़ देना, तो अब ज़ाहिर है तो लोग भी क्या करेंगे, कब तक उसके साथ रहेंगे, उकता जाते हैं। लेकिन एक मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको शेयर किया मैंने। तो इसी तरह मतलब ये कि जो मरीज़ हो, और मरीज़ भी ऐसा गंभीर हो, और फिर अगर उससे एक एक करके लोग रुखसत हो जाएं, ख़ानदान वाले भी ना पूछें और करीबी रिश्तेदार भी ना पूछें, ना मिलजुल करें, तो उस पर गुजरेगी क्या। किसी मुल्क का वाक़या, मुझे किसी ने दुआ के लिए कहा कि एक के वालिद साहब को कैंसर हो गया, और ये इसका बेटा जो है ये बेचारा तरस रहा है। बेटा आए मेरे पास, लेकिन बेटे को इतनी फुर्सत नहीं थी, उस बदनसीब बेटे को कारोबारी मसरूफियात थी, मसरूफ बहुत था, तो वो बाप को देखने नहीं आ रहा था।
तो मुझे किसी ने कहा था कि इसके लिए दुआ करो कि बेटे के दिल में कुछ आए, कि बाप भी कोई हैसियत रखता है। तो यानी ये है दुनिया। मतलब या बंदा ये नहीं सोचता कि यार कल मुझ पर कुछ आकर पड़ी तो फिर मेरा क्या असर होगा। जो बाप को नहीं पूछने जाता तो क्या ये इस खुशफहमी में कि औलाद उसको पूछेगी? बहुत मुश्किल है। ये साइकिल है, ये घूमता रहेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। दुनिया में भी जो माँ बाप का नाफरमान होता है, दुनिया में भी उसको सजा मिलती है, आखिरत की सजा तो बाकी है भी। तो यूं मैंने बहुत कुछ मदनी फूल दिए कि कभी भी कोई आपका अजीज दोस्त इस तरह हो तो उसको कंपनी देनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, जैसे ताल्लुकात अपने। अब ताल्लुकात तो नहीं है तो नहीं होता, लेकिन बहुत ताल्लुकात। मैं एक दौर में जब बिल्कुल मैं आज़ाद था, दावत इस्लामी के शुरू में भी गालिबन, और जब यानी आज़ाद से मुराद मेरी सिक्योरिटी इशू नहीं होता था। वे बाद मरीजों का मुझे याद है, आपको ताज्जुब होगा, मैं मीलों पैदल चल के उनकी इयादत करता था, हॉस्पिटल में जाकर, कभी घर पे जाकर। बहुत इयादतें की हैं मैंने, बहुत जनाजे पढ़े हैं, बहुत कब्र में मैयत उतारी है, मैंने ये काम बहुत किए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, अब ज़रा मैं कर नहीं सकता। मैंने गुलरेज के बारे में इस्लामी भाई से कहा कि जब ये मुझे बहारिन की पता चली मैं बड़ा मुतासिर हुआ। मैंने कहा यार ये तो बहुत माशाअल्लाह पहुँची हुई हस्ती है। तो मैंने मतलब बोला कि यार मुझे जी चाहता है कि इनके मज़ार की हाज़िरी दूँ। ये तदफीन कहाँ हुई है इनकी? मैं समझा कराची में कहीं हुई होगी, तो पता चला शायद कश्मीर में इनकी तदफीन हुई है। मैं ठंडा हो गया। मंगला कश्मीर, मंगला डैम जो मशहूर है, जी जी, शायद वहाँ तदफीन। अब मेरे बस में नहीं है हाज़िरी। मैं बहुत अच्छे भले इंसान थे माशाल्लाह। इनके आपने इनके बारे में तासुरात भी सुने अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत करे और इनके अल्लाह पाक दर्जे बुलंद फरमाए, और इनके जो भी लवाहिकीन हैं अल्लाह पाक सबको सब्र अता फरमाए। और ये गुलरेज मदनी की जो मस्जिद है फैज़ान गुलरेज, मैं नियत करता हूँ इंशाअल्लाह मैं भी ज़्यादा नहीं 25,000 रुपये पेश करूँगा इंशाअल्लाह। मैं हिस्सा लूँगा कि मस्जिद में हमारे कारी मेरे इस्लामी भाई सुन रहे होंगे जिनके पास दो तरकीब बन जाएगी, ये हो सकता है हाथों हाथ पहुँचा भी दें। कारी मसरूर साहब के हाजी अमीन को पहुँचा दो। कारी मसरूर साहब के हवाले से भी हुजूर बड़े भले जज्बात सुभान हमें अल्लाह मिले हैं। जी, आइए जी, मदीना के नाज़रीन आपको वो भी दिखाते हैं। मोहम्मद मसरूर अत्तारी मरहूम मदरसतुल मदीना के अव्वलीन मुदरसिन में से थे। और एक बार मेरी इस मौजू पर बात हुई थी तो बता रहे थे कि मेरे जहन में यह था कि आप पहले मुदरस हैं, लेकिन आप पहले मुदरस नहीं थे। आपने खुद ही बताया था कि मैं दूसरा मुदरस हूँ। 8 दिसंबर 1990 में मदरसतुल मदीना का आगाज़ हुआ और मसरूर अत्तारी मरहूम जो थे ये हमारे दूसरे मुदरस थे। उस वक्त से लेकर अब तक तकरीबन इन्होंने 35 साल खिदमत कुरान मदरसतुल मदीना में मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियों पर रहे। और सबसे बड़ा जो आपका था कि आप मदरसतुल मदीना के असूल व ज़वाबित बनाने में, जिनको मदनी फूल बोलते हैं, मदनी फूल बनाने में आपका बहुत बड़ा किरदार था। और बारहा हमारे मशवरे होते थे और मदनी फूलों पर ये काम करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम यूँ कहें कि मदरसतुल मदीना के 92% जो मदनी फूल हैं, असूल व ज़वाबित हैं, इनमें इनकी मुशावरत शामिल होती थी। बल्कि कंपोज भी बाद में यही करते थे। और अगर कहीं गलती हो, कोई ऊंच नीच हो तो ये बताते थे कि यूँ नहीं यूँ है, यूँ नहीं यूँ है, मदनी मशवरे में यूँ थे हुआ। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे इस्लामी भाई थे। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात हमारे 2-2, 3-3 दिन के मजलिस में मशवरे होते थे। तो मैं नहीं समझता कि मैंने कभी इनको गुस्से में देखो। हालांकि कई बातों में बहस व तकरार होती है, आपस में मदनी फूलों में असूलों में इख्तिलाफ भी हो जाता है, लेकिन ये बस मुस्कुराते रहते थे और बाखलाक मैंने तो इनको पाया। और मैंने तकरीबन 2005-06 से मैं इनको जानता हूँ और मदरसतुल मदीना की फील्ड से ज़ाहिर मैं भी वाबस्ता हूँ, इस शोबे को देख रहा हूँ मदरसतुल मदीना बॉयज़ को। तो मैंने इनको बद अखलाकी करते हुए या इस तरह का जो एक दाऊद इस्लामी वालों का मिजाज नहीं होता, उसमें मैंने इनको नहीं देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने मदरसतुल मदीना के निज़ाम में बहुत अच्छा किरदार अदा किया है।
ابھی فی الحال آخری وقت میں یہ مدرسۃ المدینہ میں جو اسکول پڑھاتے ہیں اس سسٹم کو یہ دیکھ رہے تھے، اور مدرسۃ المدینہ کے یہ اہم رکن تھے، اور مجلس مدرسۃ المدینہ پاکستان سطح کے بھی رکن رہے ہیں، اور کافی ہمارا آپس میں رابطہ رہا ہے، تو میں نے ان کو بہت اچھا پایا الحمدللہ۔ میرا یہ حسن ظن ہے کہ الحمدللہ مسرور بھائی ایک اچھے مسلمان اور اچھے بااخلاق اسلامی بھائی اور مبلغ تھے۔ اللہ پاک ہمارے مسرور اتاری مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور ان کی دینی جو خدمات ہیں اللہ پاک ان کو قبول فرمائے اور اس کی بہتر جزا ان کو عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ یہ ہمارے قاری لیاقت صاحب سید دانش شاہ صاحب کی بھی ایک مختصر وائس ہے، آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ قاری مسرور اتاری مدرسۃ المدینہ کی اولین اسلامی بھائیوں میں شامل تھے۔ 1 ستمبر 1991 یعنی 1 سپٹمبر 1991 میں 20 سال کی عمر سے مدرسۃ المدینہ سے وابستہ ہوئے، اور کم و بیش 35 سال مدرسۃ المدینہ سے وابستگی کا سلسلہ رہا۔ مدرسۃ المدینہ سبز مارکیٹ، مدرسۃ المدینہ شہید ملت، مدرسۃ المدینہ ملت ٹاؤن، مدرسۃ المدینہ گلشن اقبال، مدرسۃ المدینہ شیر شاہ، ان مدارس میں بطور ناظم و مدرس اپنی خدمات انجام دیں، مختلف کورسز کروائے، نظامت کورس کروائے، اور جس کو بھی یوں ہی بعد ازاں مختلف ذمہ داریوں پر قاری صاحب متمکن رہے، اور اپنے انتقال تک مجلس مدرسۃ المدینہ کراچی کے رکن رہے۔ مدرسۃ المدینہ کا مکمل نظام ڈیزائن کرنے میں قاری صاحب کی بے حد اور بے انتہا کوشش رہی۔ کتنی ہی غصہ دلانے والی بات کیوں نہ ہو، مزاج میں نرمی اور نرمی ہی دیکھی کہ ساری محنت ان کی اپنی ہوتی مگر اس کا کریڈٹ کسی اور کو دیتے۔ وقت کے انتہائی پابند تھے۔ ایک وقت ایسا بھی رہا کہ شیر شاہ سے ملت ٹاؤن مدرسۃ المدینہ جایا کرتے، اور شیر شاہ سے ملت ٹاؤن کا فاصلہ بھی اچھا خاصا ہے، مگر وقت پر پہنچ جاتے، نماز فجر پڑھ کے نکلتے اور وقت پر مدرسے پہنچتے۔ اللہ پاک قاری صاحب کی خدمت قرآن کا جو 35 سالہ عرصہ ہے، 35 سالہ سفر ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی ایسا بھی ہوا کہ گرمی کی شدت جیسے بڑھی تو یہ چونکہ کچھ پوائنٹس بنایا کرتے تھے، مدنی پھول لکھا کرتے تھے، تو فوراً ہی ناظمین کو بھیجنا شروع کیا کہ دیکھیں گرمی زیادہ ہے، بعض بچے جو ہے وہ پانی پینے کی اجازت مانگنے میں ہچکچاتے ہیں، تو آپ ذرا خیال رکھیے گا، بچوں کو پانی اگر وہ پینے کی اجازت مانگیں تو بھی بھیجنا ہے، اور نہیں پینے تو بھی ان کو پلانا ہے۔ تو اس طرح کے بھی ان کے جذبات تھے، اور ان کے بیٹے جو ہے وہ ابھی کل ہی کی بات ہے، وہ بتاتے ہیں کہ تیسرے روز 4 مئی کو صبح کے وقت کہتے ہیں میں یعنی حماد رضا اتاری اور چھوٹے بھائی حامد رضا اتاری یہ ان کی قبر پر فاتحہ کے لیے گئے، تو اس روز پیر اور منگل کی درمیانی شب میرے چھوٹے بھائی حامد رضا نے اذان فجر سے قبل ایک خواب دیکھا کہ والد محترم قاری مسرور احمد اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر حاضر ہیں، اور قبر کی ایک جانب سوراخ ہے اور اس میں روشنی ظاہر ہو رہی ہے۔ جب قریب جا کر اس سوراخ سے جھانکا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد قاری مسرور احمد اتاری اپنی قبر میں 2 دانوں تشہد کی حالت میں بیٹھے، اور قبر اندر سے ایک نور سے منور ہے، اور اس نور سے آس پاس کی قبریں بھی روشن ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، وہ گرمی کی شدت کے تعلق سے مجھے بھی مطلب یہ پیغام ملا ہے کہ بعض بچے قاری صاحب سے پانی پینے کی اجازت مانگنے میں ہچکچاتے ہیں، یوں پانی کم پیتے ہیں، یہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے وغیرہ۔ یہ اچھا، اب انہوں نے جو مشورہ دیا نا، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ شرعی رہنمائی لے کر اس کو نافذ کر دیا جائے، وہ سمجھ میں آنے والا ہے۔ اگر صبح 2 وقت اور دوپہر میں 2 وقت کلاس کے تمام بچوں کو پانی پلانے کی ترکیب بنائی جائے تو یوں پانی کا وقفہ سمجھ کر تمام بچے پانی پی لیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہو کہ کلاس میں 2 یا 3 جگ اور گلاس ہوں، اور 2 یا 3 بچے لائن سے ڈیسک پر بیٹھے بچوں کو پانی پلائیں۔ پانی میں کچھ برف ڈال کر پانی کو نارمل ٹھنڈا کر لیا جائے تو بچے زیادہ پانی پی لیں گے۔ ہر مدرسے کا جائزہ لیا جائے کہ اس مدرسے میں
गर्मी की शिद्दत से बचने की सहूलियात हैं या नहीं, यानी छत की कैफियत क्या है, टीन की चादरें तो नहीं, लाइट तो नहीं जाती, अगर जाती है तो मुतबादिल जनरेटर या सोलर की क्या तरकीब है वगैरह। ये माशाल्लाह बच्चों की इन्होंने हमदर्दी की है, बिल्कुल समझ में आता है। और ये 30 अप्रैल को की है, यानी 2 मई को इंतकाल हुआ, 30 अप्रैल को ये भेजा है। सुभान अल्लाह, तो बिल्कुल आखिरी में जाते जाते 30 अप्रैल लिखा हुआ है। ये बड़ा प्यारा मशवरा दे गए, तो इसको आप नाफिज करें। अच्छा, अब मदरसों में तकलीफ़ें तो ये भी हैं गर्मी में, जैसे टीन की चादर जो बोल रहे हैं ना, गर्मियाँ बहुत हैं। और एक बच्चा मुझे कह रहा था कि मैं तो मदरसे नहीं जा पा रहा, गर्मी बहुत होती है। अब वो आदि है एसी का, तो अब ये देख लें, जहाँ जहाँ मुमकिन हो इस पर आप मूवमेंट चलानी पड़ेगी कि एसी लगाए जाए। तो कुरान शरीफ पढ़ने आता कौन है यार, दीन सीखने आता कौन है? तो अब जो आते हैं उनको अगर हम सहूलतें देंगे तो आते रहेंगे, तो हाफिज भी बनेंगे, कारी भी बनेंगे, आगे जल के जामियातुल मदीना में मुदरिस भी बनेंगे, आलिम भी बनेंगे, जो भी मतलब तरक्की करेंगे। अगर हम इनको मेयारी खाना नहीं देंगे या मेयारी तौर पर कोई सहूलतें नहीं देंगे, गर्मी में ये तपते रहेंगे, तो आप समझते हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके हमारी मजलिसें भी इसमें एक्टिव हों और ये सहूलतें जहाँ जहाँ मुमकिन हो, शरई रहनुमाई के साथ चलना है आपको, ये वो सहूलतें प्रोवाइड करें, ताकि हमारे मदारिस, हमारे जामियातुल मदीना, मदारिसुल मदीना, ये सब खूब तरक्की करें। इसी तरह दारुल मदीना वाले भी ये सब मतलब इसकी तरकीबें बनाए कि हम मतलब ये, और पानी पिलाने का तो बड़ा समझ में आया है, जामियातुल मदीना वाले भी इसको करें, सारे मदारिसुल मदीना जो हैं ये भी करें, दारुल मदीना वाले भी ये पानी का जो सिलसिला बताया गया, ये पानी पिलाएं इनको। मुझे तो ये भी तशवीश है, गुर्दे बहुत फेल हो रहे हैं, मुझे जो केस आते हैं ना, ये पानी की कमी, पानी पीते नहीं है। अच्छा, गर्मियों में पानी नहीं पीते, पसीना राह सा पानी निकाल देता है, नमकियात की कमी हो जाती है, फिर निडाल हो जाएंगे, कभी यानी कि बाद सूरतों में अमवात भी होती है इससे। इसलिए पानी तो बच्चों को भी पिलाना चाहिए और बड़ों को भी चाहिए कि पानी पिए, 10-12 गिलास, बल्कि हस्बे ज़रूरत अगर पसीना बह गया, कोई मशक्क़त का काम किया तो 2-4 गिलास और बढ़ा दें, कमी पानी की न रहे बदन में। तो इंशाल्लाह इस तरह ये कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी, नियत करें इबादत और क़ुव्वत हासिल करने की, तो इंशाल्लाह इसके सवाब के हकदार होंगे। मदरसों में वो जग रख दें या कूलर रख दें, जो भी सहूलतें हो, वो बर्फ़ की तरकीब जो बताई ये भी समझ में आती है कि गर्मा गर्म पानी कौन पिएगा, तो ऐसी यानी कि तरकीब हो कि ये बच्चे पानी पिए और इनकी सेहतें अच्छी रहें। अच्छा, मज़ीद वो मसरूर भाई के ताल्लुक़ से कुछ और भी अर्ज़ करता हूँ। एक जामियातुल मदीना फैज़ान ज़िया मदीना सेकंड ईयर के तालिब इल्म का बयान है कि कारी मसरूर साहब को सांस की बीमारी थी, इन्हें इसका इंजेक्शन लगता था। 2 मई 2026 रात 12:30 बजे अचानक तबीयत ख़राब हुई। इनके फैमिली पंजाब गई हुई थी, फैमिली से मुराद शायद बीवी हो सकता गई हूँ। तो कारी साहब ने हमारे चाचू को कॉल की कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, सांस नहीं आ रहा। चाचू ने मुझे और मेरे एक और चाचू को भेजा, हमने इन्हें बाइक पे बिठाया, तो इनसे बैठा नहीं जा रहा था। हम रक्षा लेने गए तो कारी साहब वहीं लेट गए और 5 बार ऊंची आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ा और 55 साल की उम्र में कराची में फौत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह करीम मरहूम की खिदमत दीनिया कबूल फरमाए, मरहूम की बीमारी को गुनाहों का कफ़ारा और दर्जात की बुलंदी का सबब करे। अल्लाह पाक मरहूम की बिला हिसाब व किताब मग़फ़िरत फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए।
कारी मसरूर अत्तारी मरहूम आशिका रसूल की दीनी तंजीम दावत इस्लामी के खिदमत कुरान के शोबे मदरसतुल मदीना के सीनियर तरीन मुदर्रिस यानी टीचर थे। मरहूम ने मदरसतुल मदीना में तकरीबन 35 साल खिदमत सर अंजाम दी, जबकि इसके अलावा मुआवनत बराए इस्लामी बहनें शाह फैसल टाउन और मदरसतुल मदीना कराची सिटी स्कूलिंग सिस्टम में भी जिम्मेदार थे। अल्लाह पाक इनको गरीक रहमत करे, दर्जे इनके बुलंद फरमाए। मैं मरहूम के शहजादे हम्माद रज़ा अत्तारी और हामिद रज़ा अत्तारी और मरहूम कारी मसरूर के भाइयों अब्दुल सबूर अत्तारी, अब्दुल शकूर अत्तारी और मंसूर अत्तारी और तमाम सोगवारों से ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह आप सबको सब्र अता फरमाए, मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बनाए। अब ये बेटे जो हैं इन सब से दरख्वास्त है, मुझे पता नहीं क्या करते हैं, सब मदरसतुल मदीना में पढ़े, अगर छोटे हैं कारी बने, हाफिज़ बने, अपने अब्बू के नक्श कदम पे चलते हुए खिदमत कुरान करें और जामियातुल मदीना में भी दाखिला लेकर दरस निज़ामी की भी शहादत हासिल करें। भाइयों से भी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके आप भी दावत इस्लामी का दीनी काम करें और इसी तरह कुरान करीम की खिदमत में लगें और सब काफ़िले में सफ़र करें मरहूम के इसाले सवाब के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपने अभी गुलरेज भाई के हवाले से जो मस्जिद के अपने 25,000 रुपये शामिल करने का फरमाया था, तो वो तो मुझे हाथों हाथ मिल गए। एक और सैयद साहब ने 25,000 रुपये आपकी खिदमत में पेश किए हैं, ऑनलाइन कर दिए, उन्होंने भी पैगाम दिया है। मुझे पेश किए? ये आपकी खिदमत, ये इन्होंने लिखा, ये आपके लिए दिए। मैं कब्जा करूँगा तो मेरी मिल्क होगी, आप मेरे वकील की हैसियत से कब्जा कर लें और ये भी फैज़ान गुलरेज में लगा दें इंशाअल्लाह। अल्लाह से ये सबको दोनों जहाँ की भलाइयाँ नसीब फरमाए, बरकतें नसीब फरमाए। अब सब मिल के मस्जिद बना दो यार, अल्लाह आप सबको बरकतें देगा। जो जो मस्जिद में चंदा देगा इंशाअल्लाह उसका जन्नत में घर बनेगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। निगरान शूरा ने भी एक मदनी बहार बयान की है, आइए सुनते हैं। माशाअल्लाह। अर्ज कर रहा हूँ, 9 मई 2026 को हम बेलेंटायर जो मलावी का एक शहर है वहाँ से तकरीबन 1.5-2 घंटे का सफ़र था। हम एक गाँव की तरफ गए आज, तो वहाँ पर मुझे एक मदनी बहार पता चली, जिस मस्जिद में जाकर हमने वहाँ नमाज ज़ोहर अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने वो मस्जिद बनाई। तो पता चला है कि वो जो ये जगह है, ये जगह पर ये बहुत पहले हमारे इस्लाम भाई गए होंगे और वहाँ इनको नमाज के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो ये जगह उनको नज़र आई, कुछ लोग वहाँ नमाज़ पढ़ते थे, तो इन्होंने सोचा कि हम ये जगह ले गए यहाँ मस्जिद ना बना दें। तो मालूमात दी तो पता चला ये जगह वहाँ की कोई खातून है जो वहाँ की बड़ी कहलाती है, वो ये जगह उसकी थी जो नॉन मुस्लिम थी। तो हमारे इस्लाम भाई ने रब्ता किया तो कि हमें ये जगह आप दे दो तो हम ये यहाँ मस्जिद बनाएं, क्योंकि यहाँ मुसलमानों की तादाद हो रही है, तो वो नमाज के लिए जगह हो जाएगी, मस्जिद हो जाएगी। तो उस औरत ने कहा पहले कुछ लोग आए थे तो उन्होंने जगह मैंने दे दी थी कि ठीक है आप यहाँ नमाज़ पढ़ते रहो।
تو اگر آپ کو مسجد کے لیے چاہیے تو ٹھیک ہے آپ لے لیں. تو اس نے فری وہ ساری جگہ دے دی ہمارے اسلامی بھائیوں کو, اور ہمارے اسلام بھائی نے اس جگہ لے کے وہاں مسجد کا کام شروع کیا. جب اس نے مسجد کی جگہ دی تو اس کے تھوڑے عرصے کے بعد اللہ پاک نے اس کو ایمان کی نعمت سے مالا مال کر دیا, اور وہ عورت مسلمان ہو گئی. آپ غور کریں کہ مسلمان ہونے کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا, اور وہ الحمدللہ ایمان لا چکی تھی اس سے 1 ہفتے پہلے. سبحان تو اللہ. اللہ پاک نے اس پر اتنی مہربانی فرمائی کہ اس کو ایمان کی نعمت نصیب ہو گئی. کہ ہمارے اسلام بھائی کو جب پتہ چلا تو وہ نماز جنازہ کے لیے گئے کہ ہمارے انتقال ہو گیا ہے. تو جیسے ہمارے اسلام بھائی ان کے نماز جنازہ کے لیے جب ان کے گاؤں میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ دور سے اسلامی بھائی آئے ہیں اور ہمارے یہاں کی ایک عورت کا نماز جنازہ یہ پڑھ رہے ہیں, اتنا سفر کا کر رہا ہے, تو ہمارے اسلام بھائی کے جنازے میں شرکت کرنے کی اور جنازے میں پہنچنے کی وجہ سے وہاں اور بھی کئی جو غیر مسلم تھے وہ مسلمان ہو گئے, اور اس کا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا. تو یوں الحمدللہ ایک بڑی خوبصورت آج مجھے مدنی بہار پتہ چلی. اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح ہمارے اسلام بھائی سفر کرتے ہیں, مختلف علاقوں میں جاتے ہیں, آج بھی الحمدللہ تقریباً ہم جہاں گئے تھے وہاں 4 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. تو اللہ کرے کہ ہم سفر کرتے رہے, یہ جنازے میں ہمارے اسلام میں پہنچے تو اس کی بھی ہمیں ایک مدنی بہار پتہ چلی. تو بہت خوبصورت مدنی بہار تھی, میں نے کہا اب تک پہنچاؤں. اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے. مسجد بنانے کی بھی کیا بات ہے, اس کی برکتیں. سبحان اللہ. اللہ مرحومہ کو غریق رحمت فرمائے. ماشاءاللہ فیضان گلریز مسجد کے لیے 1,26,000 1,25,000 اور بھی کئی ایک نیتیں آئی ہیں ماشاءاللہ, بلکہ کئی ایک نے تو جمع کرانے بھی شروع کر دی. سبحان اللہ. بن جائے گی انشاءاللہ. کاش وہاں جا کر میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہوتا. حسرت ہی حسرت ہے بس. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں, اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پوتے حضرت علامہ مفتی حماد رضا المعروف نعمانی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا عرصہ امام اہل سنت کی صحبت و زیارت کی سعادت نصیب ہوئی؟ سوال نمبر 2, حضرت نعمانی میاں رحمۃ اللہ علیہ کتنے سال کی عمر میں دارالعلوم منظر اسلام شریف میں مدرس مقرر ہوئے؟ سوال نمبر 3, حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی وحشت و تنہائی کی شکایت کی تو اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام و نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
2 मई 2026 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, 11वें इस्लामी महीने ज़ुल्क़ादा के साथ जो लफ्ज़ अल हराम लगाया जाता है उसका क्या मतलब है? जवाब हुर्मत यानी इज्जत वाला। सवाल नंबर 2, वो कौन सा परिंदा है जो जहाँ बैठता है लानत ही लानत करता है? जवाब कव्वा। सवाल नंबर 3, मट्टी के बर्तन में खाना पीना किससे करीब तर है? जवाब तवाज़ु यानी आजिज़ी से। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: मोहम्मद जाहिद सईद अहमद, फुलरवान पंजाब पाकिस्तान; मोहम्मद यूनुस अत्तारी नॉर्थ कराची सिंध पाकिस्तान; जैन जामी फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान; तनवीर अहमद अत्तारी जामियातुल मदीना गंबट सिंध पाकिस्तान; सैयद आदिल अत्तारी मिरपुरखास सिंध पाकिस्तान; मोहम्मद काशिफ अत्तारी कासिमाबाद हैदराबाद सिंध पाकिस्तान; मोहम्मद अब्दुल कदीर अत्तारी खानका शरीफ बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरान दादी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम मोहम्मद काशिफ अत्तारी कासिमाबाद हैदराबाद सिंध पाकिस्तान। इनको तोहफे में 1 साल के माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी चैनल के नाजरीन और फैज़ान मदीना कराची के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए अत्तार। खादिम से हुस्न सलूक। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं 10 साल खिदमत अक़दस में रहा, लेकिन कभी भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये नहीं फरमाया कि ये काम तुमने क्यों किया और ये काम क्यों नहीं किया। या रब्बे करीम, जो कोई 21 सफ़हात का रिसाला दिल जुई के फजाइल पढ़ या सुन ले, उसे मुसलमानों के दिलों में खुशियाँ दाखिल करने वाला बना और माँ बाप और खानदान समेत जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दिलजोई के फजाइल। इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे खुशी का फरिश्ता, दिलजोई की एक आसान सूरत, दिलजोई की मुख्तलिफ सूरतें, 20 साल तक नाबीना रहे और बहुत कुछ। उर्दू जबान में 21 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिसाला 24 रुपए हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 7 जबानों में ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सिंधी, पश्तो, बंगला और रोमन उर्दू शामिल है। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113978 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, पिछले हफ्ते रिसाला अजीब आजमाइश, जिसे दुनिया भर में पढ़ने और सुनने वालों की तादाद हम तक पहुंच चुकी है, आइए देखते हैं। हफ्तावार रिसाला पढ़ने और सुनने वालों की कारकर्दगी। रिसाला अजीब आजमाइश, दुनिया भर में इस्लामी भाई 9,06,431 906,431, दुनिया भर में इस्लामी बहनें 7,90,670 790,670, मजमुई कारकर्दगी 16,97,101 1,697,101। फैज़ाने शाह दो सरा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा, इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा।